نا، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے یہاں پہ غیر قانونی لوگ آباد ہیں آپ کے، ہم ان کو واپس کریں گے. ظاہر ہے یہ جینوئن رائٹ تھا پاکستان کا. اب اس میں آلموسٹ 2.25 لاکھ کے قریب ایسے افغانی بھی ہیں جن کے شناختی کارڈ جعلی ہیں. ان میں سے کئی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے شناختی کارڈ سے دوسرے ملکوں میں آباد ہیں. ان کے شناختی کارڈ بھی سارے کینسل ہو گئے. اب ظاہر ہے وہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے. اسی وجہ سے افغانیوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے نفرت آئی. لیکن یہ آغاز جو ہے نا وہ ٹی ٹی اے کی طرف سے ہوا ہے، یعنی تحریک طالبان افغانستان. انہوں نے ٹی ٹی پی کے مسئلے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس کے اگینسٹ پھر یہ میاں والی والا جو واقعہ، اس نے تو ایک سمجھ لیں ایک آخری جو ایک کوئی تھوڑا بہت کوئی رشتہ تھا نا ایک دھاگے سے بندھا ہوا، وہ بھی توڑ دیا. اب فوج نے بالکل کلیئر کٹ ڈیسیژن کر لیا، اور یہ اس میٹنگ کا 95% ایجنڈا تھا جو تمام مکاتب فکر کے علماء کو آرمی چیف نے بلایا ہوا تھا. اب یہ آپ کو علماء کرام باہر تو یہ سارے بڑے بڑے قد کاٹ والے علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں. ادھر ان کی باتیں سنیں، اندر کسی کی آواز بھی نہیں چین والی نکلی کہ کوئی ہم اپنی کو بات کسی طریقے سے. انہوں نے کلیئر کٹ بھائی ہماری یہ پالیسی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی، ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. پہلے بھی ہم کئی بار ان کے ڈسے جا چکے ہیں. اور اکثر علماء تو وہاں پہ نعرے ہی لگاتے رہے، سپاس نامے ہی پڑھتے رہے. اور وہ بدماش قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے علماء بھی وہاں موجود تھے جو باہر آپ کو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں دلیری کے، اور اندر وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے ہم تو ہے ہی آپ کے بندے ہیں، ہاں اب بھی ہم آپ کے ہی رہیں گے. وہ اپنا وہ یقین دلاتے رہے. اور پھر ہمارے جو ایک مشہور زمانہ ہے طاہر اشرفی صاحب، ہاں وہ جس حکومت میں بھی ہوں اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. وہاں انہوں نے ایک بڑی لمبی تقریر کی. انہوں نے کہا آرمی چیف گورنمنٹ جو ہے نا آپ ہی چلاتے رہے، الیکشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عوام کوئی الیکشن نہیں مانگ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کس عوام کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کے دماغ خراب کرتے ہیں. اسی قسم کے لوگوں نے ضیاء الحق کا دماغ خراب کیا تھا. خیر اس آرمی چیف کی تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. مجھے تو یعنی میں نے اس وقت بھی جب پی ٹی آئی والے اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے الیکشن کوئی نہیں ہوں گے، میں نے کہا تھا انشاءاللہ فروری تک الیکشن ہو جائیں گے. کیوں؟ اس وقت ملک جس سچویشن میں ہے نا، فوج اس کا گند اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پولیٹیشین ہی کالخ اپنے منہ کے اوپر ملے، ہمیں کوئی گالی نہ نکالے. تو ظاہر ہے یہ اکانومی ظاہر ہے وہ سنبھال بھی نہیں سکتے. جب سنبھال نہیں سکتے تو سامنے کوئی پولیٹیشین بھی چاہیے جو آ کے اسے سنبھالے، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ سنبھلے تو اس گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر جائے، تو وہ افورڈ کر نہیں سکتے. اس وقت ضیاء الحق نے اس لیے افورڈ کر لیا تھا کہ اس وقت امریکہ کا ایک مشن تھا رشیا کے خلاف، اور امریکہ نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ تو اتنا کما ہی نہیں سکتے. اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر ملک بڑا خوشحال تھا، مشرف کے دور کے اندر بھی اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی، اس لیے کہ آپ لوگ کرائے کے قاتل تھے. ہاں تو خوشحال ہی ہونا تھا. اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے آرمی چیف کو کہیں کہ بھئی آپ سنبھال لیں. تو اس وقت تو یہ آپ بھول جائیں. اب جو بھی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہی آنی ہے انشاءاللہ، الیکشن بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے. بال وہاں پہ سپاس نامے یہ لوگ پڑھتے رہے، جیسے کوئی مطلب آرمی چیف کو امیر المومنین جس طرح ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے نا، اس طریقے سے وہ. لیکن ظاہر ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ باتیں سن لیتے ہیں. ظاہر ہے اس نے اب یہ تو نہیں کہنا تھا، تعریف تو کسی کو نہیں بری لگتی، تو یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ شٹ اپ کال دیتے. ٹھیک ہے سن لی، باقی کرنا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے. بال انہوں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اپنے محراب اور ممبر سے آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ہم افغانیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے. جو لوگ ورک پرمٹ لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے جو لوگ واقعی جن کی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں اور انہیں نیشنلٹی مل چکی ہے، ان کی نیشنلٹی کینسل نہیں ہوگی. جو جعلی شناختی کارڈ والے لوگ ہیں اور جو غیر قانونی رہ رہے ہیں، ہم ان کو نکالیں گے اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دیں گے. اور ہماری اپنی مجبوری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے وہاں جا کے ذلیل و خوار ہی ہوں گے، کیونکہ 60% تو وہاں پہ پہاڑ ہیں افغانستان میں. اکانومی ان کی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، زیادہ تر چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ وہ تسبیح پھیرنے سے چل رہی ہے، نہیں، چوری کے پیسے کے اوپر اکانومی ان کی چل رہی ہے. اور ظاہر ہے چوری کا پیسہ اب جب رکے گا تو ان کی اکانومی بھی نیچے آ جائے گی. کیسے چل سکتا ہے؟ اسمگلنگ کے اوپر اور یہ سارے معاملات. پاکستان کو اپنا لاس ہو رہا ہے آلموسٹ $7.5 ارب
ہر سال نقصان ہوتا ہے اس چوری کی اکانومی کی وجہ سے، اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے ڈیسائیڈ